خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد جب مشرق وسطیٰ کے ٹکڑے کیے گئے تو لاتعداد عرب ممالک وجود میں آئے۔ ان تمام عرب ممالک کو دو فاتح قوتوں برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا، اور جب یہاں اپنے قدم خوب جما لیے اور مختلف حربوں سے گروہوں میں اپنے اتحادی بھی بنا لیے تو پھر ان ریاستوں کو آہستہ آہستہ خود مختار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پرانی نو آبادیاتی سلطنتیں خصوصاً برطانیہ اور فرانس دونوں کو امریکہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے زیر تسلط علاقوں سے بوریا بستر باندھیں اور اقتدار مقامی افراد کے حوالے کر دیں۔ ویسے بھی انہیں اپنے تباہ شدہ ملکوں کی تعمیر کرنا تھی، جس کے لیے امریکہ نے مارشل پلان کے تحت انہیں خطیر رقم دے رکھی تھی۔ اب امریکہ کا دنیا پر معاشی کنٹرول کے ذریعے حکومت کرنے کا آغاز ہوا۔ دنیا کے ممالک نو آبادیاتی قوتوں سے آزاد ہوئے تو عالمی سطح پر دو متحارب قوتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان دونوں طاقتوں کا بنیادی میدان معاشی تھا، جس کی نصرت و کامیابی کے لیے وہ اپنی عسکری قوت بھی مسلسل بڑھا رہے تھے۔ ایک امریکہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا علم بردار تھا اور مارکیٹ اکانومی کا حامی تھا، اور جبکہ دوسرا سوویت یونین تھا جو اشتراکی معیشت کا علم بردار تھا اور دنیا بھر میں مزدور کی بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا۔ عالمی جنگ کی خاکستر سے جو چنگاری پھوٹی اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ کو سرد جنگ کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ 1945 سے 1992 تک 47 سال دنیا کے اعصاب پر چھائی رہی۔ دونوں طاقتوں کے درمیان آپس میں تو کوئی بڑی عالمی جنگ برپا نہ ہوئی، مگر ویتنام سے لے کر انگولا، چلی اور برازیل سے لے کر عراق و افغانستان تک تمام غریب اور مفلوک الحال ممالک میدان جنگ بنے رہے اور آگ اور خون میں نہاتے رہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور خوب بنایا۔ تمام عرب شیوخ جن کی زمین تلے تیل کے خزینے چھپے ہوئے تھے، انہیں جنگ عظیم اول کے بعد سے ہی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جس کے پاس جتنا بڑا تیل کا خزانہ تھا اتنا ہی چھوٹا اور کمزور ملک بنایا گیا۔ قطر، کویت، بحرین، مسقط، دبئی، ابوظہبی اور ملحقہ 5 ریاستیں۔ ان کے علاوہ خطے میں 3 بڑے ممالک بھی تھے جو بیش بہا تیل کی دولت سے مالا مال تھے: سعودی عرب، عراق اور ایران۔ سعودی عرب میں تو امریکی کمپنی آرامکو جنگ عظیم دوئم سے بہت پہلے یعنی 29 مئی 1933 سے ہی اپنے قدم جما چکی تھی۔ ایران میں رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا، جو 1941 سے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے براستہ یورپ وہاں اقتدار پر قابض تھا۔ اسرائیل کے 1948 میں قیام کے بعد تو جیسے خطے میں امریکی مفادات کا ایک مضبوط مرکز قائم ہو گیا۔ لبنان کے شہر بیروت میں امریکی پرانے تھے، یہاں تو امریکی یونیورسٹی بیروت 1865 میں ہی قائم ہو گئی تھی۔ سوویت یونین نے بھی مصر، لیبیا اور شام میں اپنے لوگوں کو برسر اقتدار لا کر مشرق وسطیٰ میں گھسنے کی کوشش کی۔ عراق میں پہلے احمد حسن البکر اور پھر صدام کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا، اور یوں مشرق وسطیٰ میں اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کی آپس کی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ سوویت یونین کے زیر اثر ممالک میں زیادہ تر فوجی ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے قدیم بادشاہتوں کا تختہ الٹ کر حکومت حاصل کی تھی، جبکہ امریکہ کے زیر اثر ممالک میں بادشاہتیں تھیں جیسے سعودی عرب اور اس سے ملحقہ عرب ریاستیں اور ایران۔ ان بادشاہتوں کو سوویت یونین کے نظریاتی انقلاب سے مسلسل خطرہ تھا۔ ایسے انقلاب کے لیے صرف ایک فوجی بغاوت ہی کافی تھی، اور ارد گرد کے ممالک میں اس کا تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ بادشاہتیں بہت نازک ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ عوامی رائے سے نہیں بلکہ جبر و اکراہ سے قائم ہوتی ہیں۔ ان کے سروں پر مسلسل یہ خوف سوار رہتا ہے کہ کہیں لوگ ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس خوف کو امریکیوں نے اپنے حق میں خوب استعمال کیا اور اسے اپنے مفادات کے ساتھ منسلک کر کے مزید گہرا کر دیا۔ کسی ایک چھوٹے سے عرب ملک کے بادشاہ کے خلاف ایک فوجی بغاوت مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کے لیے راستہ ہموار کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران میں 21 جولائی 1952 کو محمد مصدق وزیر اعظم بنا اور اس نے امریکی تیل کی کمپنیوں کو قومیانے کے لیے اقدامات شروع کیے تو CIA میدان میں کودی، اور اس نے اپنے پہلے رجیم چینج تجربے کے تحت مصدق کی حکومت کو صرف 1 سال بعد ہی 19 اگست 1953 کو فارغ کر دیا، اور امریکی تھانے دار محمد رضا شاہ پہلوی دوبارہ برسر اقتدار آ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں یوں تو سوویت یونین کی وجہ سے عوامی سطح پر ہر ملک میں تھوڑی بہت ہلچل رہتی، لیکن اصل اقتدار، قبضہ اور غلبہ تو امریکہ کے ہاتھ میں ہی رہا۔ اسرائیل کی 1967 میں فتح کے بعد امریکہ خطے میں اور مضبوط ہو گیا۔ امریکی قوت و اقتدار پر پہلی ضرب آیت اللہ خمینی کے 1979 کے انقلاب ایران سے پڑی، لیکن یہ انقلاب بھی اپنی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ ایران نے اپنے انقلاب کا دائرہ دیگر اسلامی ممالک کی طرف بڑھانے کا آغاز کیا تو وہ تمام عرب ریاستیں جو امریکی آشیرواد سے بمشکل اپنا اقتدار قائم کیے ہوئے تھیں بدک کر رہ گئیں۔ انہوں نے ایران کے خطرے کی وجہ سے مکمل طور پر امریکہ کے پروں تلے عافیت تلاش کی۔ یہ 1979 کا سال نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے بہت اہم تھا بلکہ اس سال کے واقعات پوری دنیا میں چلنے والی سرد جنگ کے لیے بھی ایک نئی تاریخ رقم کرنے
والے تھے۔ ادھر اپریل میں ایران میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا اور ادھر دسمبر میں سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کر دی۔ افغانستان میدان جنگ بنا اور سوویت یونین کے مقابلے میں 8 سال مجاہدین جنگ لڑتے رہے، اور ٹھیک اسی عرصے میں صدام حسین کے عراق اور آیت اللہ خمینی کے ایران میں مسلسل جنگ چلتی رہی۔ جیسے ہی 1992 میں سوویت یونین کا سورج غروب ہوا تو امریکہ باقی دنیا کی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی بے خوف دندنانے لگا۔ سوویت یونین کا خوف تو ختم ہو چکا تھا، مگر امریکہ کو یہاں رہنے کے لیے ایک اور خوف چاہیے تھا، اور یوں امریکہ نے عرب شیوخ کے دلوں میں ایران کا خوف بٹھانا شروع کر دیا۔ عراق پر دوسرا حملہ 2003 میں ہوا، اور اس میں اسی مقصد کے تحت صدام کی طاقت کو مکمل طور پر کچل کر وہاں ایران کو اثر و نفوذ جمانے کا پورا موقع دیا گیا۔ ایران عراق میں آیا تو اس نے جوش میں آ کر اپنے صدیوں پرانے خواب کی تکمیل کے لیے عراق، شام، بحرین، لبنان، یمن اور خصوصاً سعودی عرب میں اپنے تیار کردہ افراد کے دستوں کے ذریعے انقلابی جنگوں کا آغاز کیا۔ یہ بظاہر جنگ نہ تھی، کیونکہ یہ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ تھی، یعنی پراکسی جنگ۔ امریکہ ان پراکسی جنگوں سے اس لیے خوش تھا کہ عرب ممالک مزید اس کے دستے نگر ہو رہے تھے، اور ایران کی معیشت بھی ان جنگوں میں الجھ کر کمزور ہو رہی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں یہ مسلسل جنگ، جس میں امریکہ عربوں کو سیکیورٹی دینے کی حد تک الجھا ہوا تھا، مگر افغانستان میں مسلسل جنگ اور اس میں بدترین شکست نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ 18 سال اسی نشے میں تھا کہ وہ واحد سپر پاور ہے اور جہاں چاہے گا اور جیسے چاہے گا اقتدار قائم کرے گا۔ اس 18 سال کے عرصے میں چین مکمل خاموشی اختیار کیے رہا، مگر ساتھ ہی وہ اپنی معاشی اور عسکری قوت میں بھی دن بدن اضافہ کرتا چلا گیا۔ امریکہ افغانستان سے رسوا ہو کر نکلا تو اسے اندازہ ہوا کہ اگر نہ روکا گیا تو چین سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ یوں 2019 کے نومبر میں چین کو روکنے کے لیے پینٹاگون کا پلان آیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جاری ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا، 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔